السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. آج ہم کراچی کی ایک بہت بڑی شخصیت تحریک لبیک پاکستانی کی جو کسی تعریف کی محتاج نہیں، امیر کراچی جناب مفتی قاسم فخری صاحب جو رکن شورا بھی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان سے گفتگو کریں گے. ان سے تمام سوالات جو اب 1 ستمبر آ رہا ہے جس میں ختم نبوت کانفرنس کرنے جا رہی ہے تحریک لبیک پاکستان، بہت بڑے اس پہ اس حوالے سے بھی سوالات ہوں گے. اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں مفتی قاسم فخری صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، وہ کیوں کیا گیا تھا اور کیوں فوراً رہا کیا گیا، اس کے پس پشت کیا معاملات تھے وہ بھی ڈسکس کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. کاشف ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. مفتی صاحب سب سے پہلے تو 1 ستمبر، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب امیر TLP جب آئے تھے تو اس وقت بھی بارشوں کا سیزن تھا، ابھی بھی بارشوں کا سیزن ہے، تو کیا لگتا ہے کہ جس طرح کراچی نے ویلکم کیا تھا تو اب آپ کو امید ہے کہ کراچی ایک بار پھر باہر نکلے گا اور اپنے قائد کا استقبال کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ یہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے تیار کردہ کارکنان، اور ان کا جو جذبہ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. چاہے بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے امیر کے استقبال کے لیے اور اپنے امیر کی خطاب سننے کے لیے کوئی بارش ایسی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کوئی بھی چیز. انشاءاللہ قوم پہلے بھی آئی تھی اور انشاءاللہ اب اس سے بڑھ کر قوم آئے گی انشاءاللہ، اور تیاریاں بھی بھرپور ہے. بچہ بوڑھا جوان گلی کوچوں میں محلوں میں شاہراہوں پر ہر طرف ہر جگہ پر تیاریاں بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا. یہ جو رب کی رحمت برس رہی ہے انشاءاللہ یہ رحمت برستی رہے گی. اور جو تحریک لبیک پاکستان ختم نبوت کے حوالے سے 50 سالہ گولڈن جوبلی جو منانے جا رہی ہے، انشاءاللہ جو رب کی رحمتیں وہ نازل ہوں گی، ساری رحمتیں رب کی رحمتیں کراچی والی سمیٹیں گے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک اور یہ بتائیے گا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وینیو چینج ہو جائے کسی اور مقام پر؟ یہ آپ جو ہے اس طرح ختم نبوت کانفرنس کو جو کرنے جا رہے کسی اور مقام ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہے ابھی فی الحال؟ دیکھیں باغ جناح ہی آخری آپشن ہے ہمارا. انشاءاللہ باغ جناح میں ہی ہمارا جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. کوئی ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ ہم کسی اور طرف جائیں. انشاءاللہ باغ جناح میں ہی اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا ہے، اور باغ جناح میں ہی انشاءاللہ العزیز ہم جلسہ منعقد کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب اب آتے ہیں آپ کی طرف. آپ کو ابھی حالیہ گرفتار کیا گیا، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ کی پہلی گرفتاری تھی یا اس سے پہلے بھی کبھی آپ ختم نبوت کے معاملے پہ یا دیگر کسی معاملے پہ گرفتار کیے گئے ہوں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 11 اگست کے حوالے سے جو اقلیت کے نام پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شر پسندی کی اور اسلام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ پاکستان بھی بدنام ہو. بہرحال اس حوالے سے ہم اپنا ایک جو واضح موقف ہم نے رکھا ہوا تھا کہ ان شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی ہو اور قانونی کارروائی بھی اچھی طریقے سے ہو. تو اس دن آپ نے دیکھا کچھ ہردرمیاں ہو رہی تھی اور کچھ ان کے ساتھ رواداری اختیار کی جا رہی تھی، تو وہ اللہ نے فضل کیا، اللہ نے کرم کیا، مضبوط طریقے سے ان پر پابندی لگ گئی اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ذمہ داران نے اپنے آپ کو حاضر کیا، پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اسلام کی پاسداری کے لیے ہم ہماتن حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو ہم نے دیکھا، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، لیکن دیگر پارٹیاں اپنے قائد کو، امیر کو یا اپنے رہنماؤں کو اتنی جلدی رہا نہیں کروا سکتی، تو پھر اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ کو فوراً رہا کیا گیا؟ کیا وہ جو پریشر تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پہ تحریک لبیک کے کارکنان اور آپ سے محبت کرنے والے لوگ تب تک بیٹھے رہے جب تک آپ کے مطالبات نہیں تسلیم ہوئے اور آپ کو رہا نہیں کیا گیا. تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیا چیز ہے ایسی کہ جو آپ کے ساتھ جو کارکنان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کا کنیکشن بہت زیادہ مضبوط ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ان کا کنیکشن ہم سے کتنا مضبوط ہے اور کیا مضبوط ہے.
وہ تو اللہ رب العزت ان پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے کارکنان ذمہ داروں پر۔ ان کا جو اصل ربط ہے وہ مدینے والے سے ہے، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کا کنیکشن مضبوط ہے۔ اور پھر ہمارے قائد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی، اور ہمارے قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جس طریقے سے آپ نے ان کی تربیت کو مزید جاری رکھا اور آگے بڑھایا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کے دل و دماغ میں جو پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت اور اسلام کا جذبہ اور جانثاری اور ایثار کا جو جذبہ رکھا ہے، یہ سب کچھ وہی ہے۔ اچھا، ایک آخری چیز یہ پوچھیں گے مفتی صاحب، جو بھی فیصلہ آیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان میدان میں آئی، قادیانیوں کو جو نوازا جا رہا تھا اس حوالے سے، پھر فتوے آئے، اس کے بعد سے تمام لوگ جاگے، اور وہ تمام معاملات کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت لمبی کہانی ہے، تو اب کیونکہ ہم نے دیکھا تحریک لبیک پاکستان تمام ان ایشوز پر جو اسلامی ہوں یا پاکستان کے ایشوز ہوں ان پر باہر نکلتی ہے، باہر آتی ہے، اور اسٹریٹ پاور تحریک لبیک کے پاس بہت زبردست ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے حکومت میں، آنے والے دنوں میں یہ چیز آپ کو فیور کرے گی؟ کیونکہ اسٹریٹ پاور اب بے تحاشا ہے، اور یہ بڑے بڑے نیوز چینل میں گزشتہ دنوں جیو پر حامد میر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو اسٹریٹ پاور کسی اور جماعت کے پاس تھی وہ اب تحریک لبیک پاکستان کے پاس ہے، تو کیا وہ ووٹوں کی صورت میں کنورٹ ہوتی ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے جب جنرل الیکشن آئیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ووٹوں کی صورت میں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نظر آئے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، روڈ پر جو آنے والے ہیں وہ انتہائی خاص لوگ ہوتے ہیں، جن کا جو نظریے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پکے نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ووٹ تو عام بندہ بھی دیتا ہے، عام لوگ بھی دیتے ہیں، تو نظریاتی لوگ جب اتنے زیادہ ہیں اور ووٹ دینے والے تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ دیکھیں بس یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو ایسے ہی ہے، الحمدللہ اللہ کے کرم سے تحریک لبیک پاکستان جیسے روڈوں پر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت ناموس، اسی طرح اسمبلیوں میں بھی اسی طریقے سے ہر جگہ پر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی، اسلام کی، دین کی، ختم نبوت کی عزت کی بات کی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر مفتی صاحب، آپ نے سندھ اسمبلی میں گزشتہ جو دور گزارا اس میں جس طریقے سے آپ نے اسپیچز کی اور دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا اور اسلام کی نظریات کا دفاع کیا، تو ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم، کیونکہ اس بار پھر آپ کو روکا گیا، آپ کا رستہ اور آپ سمیت تمام جو بڑے بڑے رہنمات ان کا رستہ روکا گیا، تو ہماری خواہش یہی ہے عوام کی کہ آپ اور آپ سمیت ہمارے علماء کرام جو ہیں اکابرین، وہ آئیں اسمبلیوں میں اور دفاع کریں اسلام کا، اور اس طرح کے قانون اور اس طرح کی چیزوں کا جو اسلام کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور جو گولڈن جبلی آ رہی ہے، وہ قانون ختم نبوت جس کو 50 سال پورے ہونے کے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو پیغام دینا چاہیں؟ جی دیکھیں آپ کاشف، آپ نے اسمبلی کی بات کی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے پر تحریک لبیک پاکستان نے، اس فقیر نے سندھ اسمبلی میں ختم نبوت کے حوالے سے بہت کاوشیں کی ہیں۔ ان میں سیر فہرست ایک کاوش تو یہ ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد خاتم النبیین لکھا پڑھا جائے، یہ قانون یہ الحمدللہ اس فقیر کے حصے میں آیا کہ یہ پاس کروایا ہم نے۔ اور پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو سندھ اسمبلی میں اسپیکر کے سر کے اوپر الحمدللہ یہ کاوش بھی، یہ کوشش بھی اور یہ محنت بھی اللہ رب العزت نے تحریک لبیک پاکستان کے حصے میں، ہمارے حصے میں رکھا۔ ابھی بھی وہاں پر یہ حدیث پاک تحریر ہے اور موجود ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اسی طریقے سے جب 9th کی کلاس میں ختم نبوت کے پیراگراف کو، جہاں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، 9th کی کلاس میں انگلش کی کتاب میں اس پیراگراف کو ختم کیا گیا تھا، ہٹا دیا گیا تھا۔ الحمدللہ اس پیراگراف کو دوبارہ بحال کرنے میں بھی الحمدللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس فقیر کا بڑا حصہ رہا، اور وہ واپس ہوا اور ختم نبوت کا کام ہوا۔ تو ختم نبوت کا کام ایسا ہے کہ جو کہ 1974 سے جو ہمارے علماء کرام نے کام شروع کیا، الحمدللہ اس کی دفاع مسلمان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی
کی ہم دفاع کرتے رہیں گے. جس محاذ پر جہاں بھی کوئی رکاوٹ آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، انشاءاللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے آپ کو آگے آگے نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ تھے تحریک لبیک پاکستان کراچی کے امیر رکن شورا جناب مفتی قاسم فقری صاحب. ان کی جو خدمات ہیں قومی اسمبلی سندھ میں، وہ بھی آپ جا کے یوٹیوب یا کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں جو خدمات دی. اور اسی طریقے سے اگر علماء کرام آگے آئیں گے، اسمبلیوں میں آئیں گے، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ختم نبوت پہ کچھ کسی بھی معاملے میں ترمیم کر سکے. تو میں بہت مشکور ہوں حضرت کا، اس بارش کے اور اس موسم میں بھی انہوں نے ہمیں تعاون کیا، ہمیں اور آپ کو جو بھی معاملات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے وہ معلومات آپ تک پہنچائی. حضرت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ حضرت. انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پر آپ سے ہوگی ملاقات. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.